مدید استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل اردو زباں پر۔ آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے اردو زبان کی ابتدا۔ یہ یو پی ایس سی سیٹ اور نیٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ کے لیے فائدے مند ہوگا۔ آپ ہمارے ٹیلی گرام اکاؤنٹ اردو زباں سے جڑ جائیے تاکہ آپ کو ہماری اور بھی نوٹیفیکیشن اور لنکس یہاں سے مل سکیں۔ اس چینل کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان کی ابتدا۔ ہم جس آسانی سے اپنی زبان بولتے ہیں اس سے بہت کم خیال ہوتا ہے کہ اس زبان کو بننے اور شروع ہونے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ مطلب جب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبان بولتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس زبان کو بننے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ جب مسلمان یہاں آئے تو وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولتے رہے ہوں گے، اور جن لوگوں میں وہ آئے وہ بھی اپنی زبان رکھتے ہوں گے۔ مطلب پہلے ہندوستان میں مسلمان نہیں تھے، جب وہ یہاں پر آئے تو ان کے پاس اپنی زبان تھی، اور جو یہاں کے لوگ تھے ان کے پاس اپنی زبان تھی۔ آنے والے میں عرب، ایران، افغانی اور ترکستانی ہر قسم کے لوگ تھے۔ ہندوستان میں کون کون لوگ آئے؟ عرب بھی تھے، ایرانی بھی تھے، افغانی بھی تھے اور ترکستانی، ہر قسم کے لوگ تھے۔ یہاں جن جن جگہوں پر وہ لوگ گئے وہاں الگ الگ زبانیں ان کو ملی۔ یہ تو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ یہاں کے لوگوں پر اپنی زبان لاد نہیں سکتے تھے، بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہیں کی بولی بولنے پر مجبور تھے۔ مطلب جو لوگ آئے تو وہ زبردستی تو کر نہیں سکتے تھے کہ ہم جو زبان بولتے ہیں آپ بھی وہی زبان بولیے، تو انہوں نے کیا کہا، یہاں پر بولی بولنے کے لیے وہ مجبور تھے۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ یہاں کی بولیوں میں اپنے کچھ الفاظ ملا دیں، ملاوٹ ہو جائے مگر اصل زبان یہیں کی رہے، وہ ایسا سوچتے تھے۔ پہل عرب بڑی تعداد میں سندھ آئے۔ یہ 8ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ مطلب 8ویں صدی عیسوی میں سب سے پہلے عرب لوگ آئے۔ کہاں پر؟ سندھ میں۔ انہوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا مگر ادھر ادھر زیادہ نہ پھیل سکے، اس لیے وہاں جو نئی سندھی زبان بن رہی تھی اس پر ان کا کچھ اثر پڑا۔ پھر 10ویں اور 11ویں صدی میں مسلمان بڑی تعداد میں درہ خیبر کے راستے سے آنے لگے اور سارے پنجاب میں پھیل گئے۔ کس وقت کی بات چل رہی ہے؟ 10ویں اور 11ویں صدی کی۔ پھر قریب 2 سال تک ان میں اور وہاں کے بسنے والوں میں میل جول بڑھتا رہا۔ چونکہ ہمارے پاس اس وقت کی زبان کے نمونے موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہاں کی زبان پر ایک دوسرے کے میل جول سے کیا اثر پڑا۔ مطلب کیا ہوا، جب مسلمان پنجاب میں آئے اور 2 سال وہاں پر رہے تو ان میں میل جول بڑھنے لگا، لوگوں میں اور مسلمانوں میں۔ وہاں پر زبان میں کیا اثر ہوا یہ بتانا مشکل ہے، کیونکہ وہاں کے نمونے ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ اسی اثر کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں وہ پنجاب ہی میں بنی۔ کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ اردو پنجاب میں بنی۔ شروع میں ہم کو اردو میں پنجابی کا اثر ملتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح پنجابی زبان بن رہی تھی اسی طرح دلی اور دلی کے آس پاس کی بولیوں میں مل کر اردو بھی بن ہی رہی تھی۔ جب پنجابی زبان بن رہی تھی اسی وقت اردو زبان بھی بن رہی تھی۔ جب دلی میں ہی دارالسلطنت بن گیا تو ہر بولی کے بولنے والے وہاں آنے لگ گئے۔ جب دلی میں کیا بن گیا؟ دارالسلطنت بن گیا، ایک مرکز بن گیا، تو ہر زبان کی بولنے والے وہاں پر آنے لگ گئے۔ قریب و جوار کی سب بولیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تو تھی ہی،
اور یہاں اور زیادہ میل ہو گیا، مطلب جو بولیاں تھیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی اور دہلی میں آ کے ان میں کیا ہو گیا، اور زیادہ میل ہو گیا۔ اس لیے شروع میں کئی اثر اردو پر دکھائی دیتے ہیں۔ دلی اور اس کے پورب میں جو بولی بولی جاتی تھی اس کو کھڑی بولی کہا جاتا تھا۔ جو دہلی ہے اور اس کے آس پاس جو بولی بولی جاتی تھی اسے کیا کہا جاتا تھا، کھڑی بولی کہا جاتا تھا۔ اس کھڑی بولی نے دھیرے دھیرے ایسا روپ دھار لیا کہ اس میں ضرورت کے مطابق فارسی، عربی، ترکی لفظ شامل ہو گئے۔ کیا ہوا، کھڑی بولی کے اندر کون کون سے لفظ مل گئے، فارسی، عربی اور ترکی لفظ شامل ہو گئے۔ اس لیے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ کھڑی بولی نکھر کر ایسی زبان بن گئی جس میں تھوڑے ہی دنوں میں شعر لکھے جانے لگے۔ کھڑی بولی نے اتنے ترقی کر لی کہ اس زبان میں شعر لکھے جانے لگے اور کتابیں تیار ہونے لگی اور یہ زبان اردو زبان کہلائی۔ جو کھڑی بولی ہے اس میں عربی، فارسی اور ترکی الفاظ مل کے وہ اتنی سنور گئی کہ اس میں لوگ شعر کہنے لگے، پھر کتابیں لکھی جانے لگی اور پھر یہ اردو زبان کہلائی۔ اس زمانے کی فوج میں ہر جگہ کے لوگ ہوتے تھے، انہیں ایک ساتھ رہنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ اگر وہ ایسی زبان نہ بولتے جسے زیادہ لوگ سمجھ سکتے تو ان کا کام ہی نہیں چل سکتا تھا۔ مطلب جو زمانے میں اس وقت کے زمانے میں جو لوگ فوجی لوگ رہتے تھے وہ ہر جگہ کے ہوتے تھے، انہیں ایک ساتھ رہنا ہوتا تھا اور کئی جگہ الگ الگ جگہ کے سفر کرنا پڑتے تھے۔ اگر وہ ایسی زبان بولتے جو صرف ایک ہی جگہ رائج ہو تو ان کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اسی طرح جو تاجر ہے، تاجر بھی اپنی زبان ساتھ لے جاتے تھے، مطلب جن کو جو سامان بیچنا رہتا تھا وہ بھی اپنی زبان اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ دلی سے جو حاکم دور دور بھیجے جاتے رہے ہوں گے وہ بھی اپنی بولی اپنے ساتھ لے جاتے رہے ہوں گے۔ پھر مذہبی کام کرنے والے صوفی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، پھر جو صوفی لوگ ہیں وہ بھی اپنے مذہب کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اس طرح عام لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے تھے، اس لیے وہ زبان جو مرکز میں یعنی دلی میں بولی جانے لگی تھی وہ ملک کے مختلف حصوں میں پہنچنے لگی۔ مسلمان جو یہاں آئے تھے وہ یہیں کے ہو گئے، اسی دیش کو انہوں نے اپنا دیش سمجھا، یہیں پیدا ہوئے، یہیں جیے اور یہیں مرے۔ یہی حالات نے انہیں بادشاہ بھی بنایا اور فقیر بھی۔ جو مسلمان یہاں آئے تھے انہوں نے اسے اپنا دیش بنا لیا، یہیں پیدا ہونے لگ گئے اور یہیں مر گئے اور یہاں پہ انہوں نے بادشاہی بھی کی اور فقیری بھی۔ انہوں نے بادشاہ بن کر بھی انہوں نے یہیں کی زبان سے کام لیا اور فقیر بن کر بھی یہیں کی زبان بولی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم نام امیر خسرو کا ہے، جو امیر بھی ہے اور فقیر بھی، شاعر بھی تھے اور گائک بھی، بادشاہوں کے دوست بھی تھے اور غریبوں کے یار بھی۔ انہوں نے فارسی میں بہت سی کتابیں لکھی جن سے ان کی ہندوستان سے محبت پھوٹی پڑتی ہے۔ کون سی زبان میں لکھی انہوں نے؟ فارسی زبان میں۔ مگر انہوں نے یہاں کی بولی میں جو کچھ لکھا وہ اس لیے کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ اس وقت اس بولی میں لکھنا عام بات نہیں تھی۔ جس وقت امیر خسرو نے اردو میں لکھا اس وقت اس زمانے میں اس لینگویج میں بولنا لکھنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ان کی بہت سی پہیلیاں، دوہے اور گیت اب بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اس وقت تک اردو کی کوئی خاص شکل نہیں بنی تھی، مطلب اس وقت تک اردو کی کوئی خاص شکل نہیں بنی تھی، اس لیے ان کی بولی کھڑی بولی یعنی ہندوستانی سے مل جاتی ہے، کبھی برج بھاشا سے اور کبھی
کئی بولیوں ملی ہوئی ہیں۔ بہرحال امیر خسرو کو ہندی والے اپنا کوی سمجھتے ہیں اور اردو والے اپنا شاعر۔ اس طرح اردو دلی اور اس کے قریب و جوار میں پیدا ہوئی اور نکھرنے لگی۔ دھیرے دھیرے ملک کے دوسرے حصوں میں پھیلنے لگی۔ شروع میں اس کا نام زبان ہند، ہندی، ہندوی اور دہلوی رہا۔ بعد میں زیادہ تر ہندی کے نام سے یاد کی گئی۔ جب دکن اور گجرات میں اس کا بول بالا ہوا تو دکنی اور گجری بھی کہنے لگے۔ دہلی میں شاعری کی زبان کو ریختہ کہتے ہیں۔ اس کو اردو میں محلہ بھی کہا گیا، مگر بعد میں اسے زیادہ تر اردو ہی کہا گیا۔ بہت ہی میٹھی پیاری زبان ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے اسم تک پورے ہندوستان میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ درہ، دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ۔ دارالسلطنت مطلب راجدھانی۔ قریب و جوار مطلب آس پاس کا علاقہ۔ تاجر مطلب تجارت کرنے والا، سوداگر۔ حاکم مطلب حکم کرنے والا، سردار۔ صوفی مطلب درویش۔ مرکز مطلب صدر مقام، کسی چیز کا درمیانی حصہ۔ روپ دھارا، شکل اختیار کرنا، نکھرنا، سنورنا اور کھل اٹھنا۔ اب ہم دیکھیں گے غور کرنے کی بات۔ اس میں فرسٹ ہے، اردو خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اس کی پرورش ہندوستان میں ہوئی اور یہ یہیں پھولی اور پھلی۔ اس کی نشو و نما میں ہندی، پنجابی، دکنی، کھڑی بولی، سندھی وغیرہ کا گہرا اثر نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اردو زبان میں اتنی جاذبیت ہے۔ اب ہے مندرجہ ذیل عبارت میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں سے MCQ کے فارم میں آپ کو ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں آئے تھے۔ کیا اس کا آنسر آئے گا؟ غلط۔ امیر خسرو نے اردو میں بہت سی کتابیں لکھی جن سے ان کی ہندوستان سے محبت پھوٹی پڑتی ہے۔ کیا ہوگا؟ صحیح۔ پہل عرب بڑی تعداد میں دکن میں آئے نہیں، سندھ میں آئے تھے۔ نیکسٹ ہے، شروع میں اس کا نام زبان ہند، ہندی اور ہندوی اور دہلوی رہا۔ رائٹ۔ نیکسٹ، دہلی میں شاعری کی زبان کو دہلوی کہتے ہیں؟ نہیں۔ کوشچن ہے، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ پہل عرب بڑی تعداد میں سندھ میں آئے۔ کون سی صدی میں آئے تھے؟ اس کا آنسر ہوگا 8ویں صدی میں۔ دلی اور اس کے پورب میں بولی جانے والی بولی کو کیا کہا جاتا تھا؟ کھڑی بولی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں تک شیئر کریں جن کا ایگزام ہے۔ اب ہم دیکھیں گے مختصر ترین سوالات۔ اس کے اندر پہلا ہے، ہندوستان میں عربوں کی آمد کس صدی سے ہوئی؟ کون سی صدی سے ہوئی؟ 10ویں صدی سے ہوئی۔ سب سے پہلے مسلمان ہندوستان کے کون سے صوبے میں آ کر بسنا شروع ہوئے؟ درہ خیبر سے کہاں پر آئے تھے؟ پنجاب۔ سندھ آئے تھے سب سے پہلے۔ نیکسٹ ہے، ہندوستان کا دارالسلطنت کیا ہے؟ دہلی۔ اور مختصر سوالات ہیں،
اردو کو پھیلانے میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا؟ فوجی لوگوں نے، تاجر لوگوں نے اور صوفیاء اکرام لوگوں نے۔ نیکسٹ ہے ابتدا میں اردو کو کن کن ناموں سے جانا جاتا تھا؟ تو ہم نے دیکھا تھا اس کو زبان ہند، ہندی، ہندوی، دہلوی اور ہندی زیادہ تر کہا گیا تھا۔ عرب سیاح نے ہندوستان کو کیا عطا کیا؟ تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ اردو زبان۔ نیکسٹ تفصیلی سوالات ہیں، یہ UPSC میں آنے کی امید ہے۔ اردو زبان کی نشو و نما کس طرح سے ہوئی؟ وضاحت کیجیے۔ نیکسٹ ہے امیر خسرو نے اردو زبان کی کیا خدمت انجام دی؟ وضاحت کیجیے۔ اور نیکسٹ ہے اردو زبان کو گنگا جمنا تہذیب کا آئینہ دار کیوں کہا جاتا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور اسی طرح کی اردو سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے رہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے تھینک یو، شکریہ۔